الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ محترم اور معزز علماء کرام اور مہمانان عظام اور دانشوران قوم و ملت، آج جس موضوع کو لے کر ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً یہ وہ موضوع ہے جو نہ صرف دین کا حصہ ہے بلکہ معاشرے کی زندگی کا سامان ہے، معاشرے کی اصلاح کا سامان ہے۔ اور خاص طور پر اس زمانے میں جس زمانے میں برائیوں کو روکنے اور ٹوکنے کا مزاج نہیں رہا، اور جس زمانے میں برائی کو برائی سمجھنا، غلط کو غلط سمجھنا اور غلط کو غلط کہنے کا مزاج کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ایک زمانہ تھا جس میں اگر کوئی غلطی کرتا یا کوئی برائی کرتا تو محلے کے بڑے بھی، کسی کا بھی وہ لڑکا ہو، اس کو روکتے تھے۔ بڑے حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں اور میری اس بات کی تائید کریں گے کہ وہ ماحول تھا کہ محلے میں اگر کوئی غلط کام کوئی لڑکا کوئی نوجوان کرتا تو محلے کا کوئی بھی آدمی اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتا تھا۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ گھر کے اندر کے افراد بدترین گناہوں میں مبتلا ہے اور بڑے بڑے جرائم میں مبتلا ہے، لیکن گھر کے بڑوں کو اپنے بچوں اور اولاد کو اس گناہ سے روکنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ آج صورتحال یہ ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر ان جرائم کو روکنے اور اس کے سدباب کے لیے اور شعور بیداری کے لیے اس قسم کے پروگرام کرنا یقیناً وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ میرے دوستوں اور عزیز بزرگوں، معاشرے کے اندر بے شمار منکرات اور برائیاں پائی جاتی ہیں، ان تمام کا تذکرہ تو اس مختصر سے وقت میں نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن دو چار اہم جس کو اس موقع پر پیش نظر رکھا گیا ہے، ان ایک دو جرائم کے سلسلے میں کچھ مختصر سے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ احترام انسانیت کو پامال جو کیا جا رہا ہے قتل کے ذریعے سے، ناحق قتل کے ذریعے سے۔ قتل وہ عظیم گناہ ہے کہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پامال کرنے والا ہے۔ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی حقوق اللہ کے پامال کرنے کا مرتکب ہوتا ہے، اور بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جو حقوق العباد کے پامال کرنے کا مرتکب ہوتا ہے۔ لیکن قتل ایسا سنگین گناہ ہے جس کی وجہ سے آدمی اللہ کے حق کو بھی پامال کرتا ہے اور بندوں کے حق کو بھی پامال کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کا ٹھکانہ، اس کا بدلہ جہنم ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ کتنا سنگین گناہ ہے کہ جس کے جرم کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالی قرآن جیسی سچی کتاب میں اعلان کر رہے ہیں کہ اس جرم کی پاداش میں وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ آج دنیا کا کوئی آفیسر، دنیا کا کوئی بڑا عہدیدار یہ اعلان کر دے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے، تمہیں اس کے بارے میں اور اس کی پاداش میں یہ سزا دی جائے گی، تو آدمی گھبرا جاتا ہے اور فکر مند ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر اعلان کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اس کتاب مقدس میں اللہ نے یہ اعلان کیا ہے جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن آج معاشرے کے اندر اس سزا اور اللہ کی طرف سے یہ جو اعلان ہے اس کا کتنا اثر ہے، اس سلسلے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ ایسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مومن جو کلمے کی گواہی دیتا ہو اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ ایسے ہی پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرنے میں، اس کی جان لینے میں آدھے جملے سے، ایک جملہ بھی نہیں فرمایا، آدھے جملے سے مدد کرے گا تو کل روز قیامت اس کے پیشانی پر یہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ کہ روز قیامت جب ہر آدمی اللہ کی طرف سے ہونے والی عنایتوں کا محتاج ہوگا، اللہ کی طرف سے ہونے والی رحمتوں کا محتاج ہوگا، اور اس کے پیشانی پر یہ علانیہ لکھ دیا جائے کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا، تو اس سے بڑی بے عزتی اور اس سے بڑی رسوائی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟
ایسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام آسمان والے اور تمام زمین والے ایک شخص کے قتل میں اگر مبتلا ہو جائیں تو اللہ سب کو، تمام آسمانوں اور زمینوں والوں کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب اندازہ لگائیے احترام انسانیت کا کہ صرف ایک انسان کے قتل کے سلسلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اگر تمام زمین کی مخلوق، تمام آسمان کی مخلوق اس میں شریک ہو تو اللہ سب کے سب کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیں گے۔ اسے احترام انسانیت کا اندازہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ معمولی بات پر، معمولی لڑائی پر، کچھ پیسوں کی وجہ سے، معمولی دشمنیوں کی وجہ سے قتل کرنا آج عام ہوتے جا رہا ہے۔ آج بھائی کی جان بھائی سے محفوظ نہیں ہے، آج بہن کی جان بھائی سے محفوظ نہیں ہے، ماں باپ کی جان اولاد سے محفوظ نہیں، اولاد کی جان ماں باپ سے محفوظ نہیں، جبکہ گھر کے افراد ایک دوسروں کے سہارا ہوتے ہیں، گھر کے افراد ایک دوسرے کے لیے مشکل کے وقت کام آتے ہیں، لیکن آج اسی گھر کے افراد ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو پھر سہارا کون بنے گا؟ ایک دوسرے کی مدد کرنے والا کون بنے گا؟ آج صورتحال یہ ہے کہ آج کسی کو کسی پر بھروسہ نہیں، معمولی سی دشمنی ہو قتل کرنا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ دن بدن ہم دیکھتے ہیں، اخبارات اور سوشل میڈیا پہ واقعات سن رہے ہیں کہ یہ برائی معاشرے کے اندر دن بدن بڑھتے جا رہی ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیز بزرگوں، یہ بدترین گناہ کہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر وعیدیں بیان کی گئی ہیں، معاشرے کے اندر جو بڑھتی جا رہی ہیں، اس سلسلے میں روکنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، ہر فرد کو اس سلسلے میں کوشش کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایک تنظیم اور کوئی ایک جماعت اٹھے اور آواز لگائے، نہیں، بلکہ معاشرے کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے کی سطح پر، اپنے شہر کی سطح پر ہم اس مہم کو چلائیں اور کوشش کریں کہ ہمارا معاشرہ کم از کم ہمارے محلے کے اندر یہ کوئی واقعہ پیش نہ آئے۔ اس سلسلے میں ہم تمام کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اور قتل کرنا انسان کی توہین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو جو اعزاز عطا فرمایا اس کی بھی بے احترامی ہے۔ ایسے ہی دوسرا جرم جو اس معاشرے کے اندر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے وہ ہے نشہ، شراب، نشے کی عادت نوجوانوں کے اندر۔ اور یہ کوئی ایک معمولی جرم نہیں ہے، بلکہ جرائم کی بنیاد ہے شراب اور نشہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب نہ پیو، اس لیے کہ یہ ہر برائی کی بنیاد ہے اور جڑ ہے۔ بطور مثال اور نظیر کے وہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک نیک مزاج آدمی کو گرفتار کیا گیا اور اس کو مجبور کیا گیا اس بات پر کہ تو فلاں شخص کا قتل کر۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نیک مزاج آدمی ہوں، مجھ سے کام نہیں ہو سکتا، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا۔ تو اس سے کہا گیا اگر یہ گناہ نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، فلاں خاتون کے ساتھ برا کام کر۔ تو اس نے کہا کہ یہ بھی کام نہیں کر سکتا، میں شریف انسان ہوں۔ تو پھر اس سے کہا گیا کہ تیسرا یہ ہے کہ تو شراب پی لے، اور کہا گیا کہ یہ تین کاموں میں سے کوئی ایک کام کر تو تجھے یہاں سے چھوڑا جائے گا، ورنہ ایسے ہی تجھے رکھا جائے گا۔ تو اس نے سوچا اور غور و خوض کیا کہ اگر کسی کا قتل کروں گا تو دوسروں پر ظلم ہوگا، کسی عورت کے ساتھ اگر عزت کی کھلواڑ کروں گا تو دوسروں پر زیادتی ہوگی، اس لیے کرتا ہوں کہ میں خود شراب پیتا ہوں تاکہ یہ گناہ مجھ تک محدود رہے۔ اس نے اپنے آپ سے یہ سوچا اور شراب کے گناہ کو اس نے اختیار کیا۔ جب شراب اس نے پی تو شراب کا نشہ جب اس کے اندر اترا اور عقل اس کی کام کرنا چھوڑ دی، سمجھ بوجھ ختم ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں اس نے قتل بھی کیا اور پھر ایک عورت کی عزت کو بھی اس نے لوٹا ہے۔ تو شراب ایسی بیماری ہے اور ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے آدمی ایک نہیں کئی ایک گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، کئی ایک جرائم کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ پلید اور گندے کام ہیں اور شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر شراب پیے اور توبہ نہ کرے، اسی حالت میں مر جائے، تو کل قیامت کے دن وہ جنت کی شراب طہور سے محروم ہو جائے گا، کہ جب جنت میں سب مزے اڑائیں گے اور وہاں پر نعمتوں کی بھرمار، اللہ کی طرف سے نعمتوں کی نوازشیں اور بارشیں ہوں گی، وہاں پر آدمی شراب طہور سے محروم ہو جائے گا۔ لیکن ان سب کے باوجود معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ آج نوجوانوں کے اندر بھی صرف شراب نہیں، مختلف ناموں سے نشے کی ایک بھرمار اور یہ برائی پھیلتی جا رہی ہے کہ ہر دو چار گلی کے اندر کچھ جوان ایسے نوجوان ملیں گے جو اس نشے کی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔
اور اس کی وجہ خراب ماحول ہے، خراب دوستانہ ہیں۔ سرپرست اور والدین یہ نگرانی نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے اور کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، جبکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر کسی آدمی کے اخلاق کو جاننا ہو، کسی آدمی کے کردار کو جاننا ہو، تو یہ دیکھو کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے اور کس کے ساتھ اٹھتا ہے، اور جس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے اخلاق اور اس کے کردار بھی وہی ہوں گے۔ تو دوستوں کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے، کچھ اس میں سے بری عادت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور وہ کبھی پلاتے، ایک مرتبہ پی لو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کسی بھی شراب کے عادی آدمی سے پوچھ لیجئے یہ عادت آپ کو کیسے پڑی، وہ یہی کہے گا کہ ایک مرتبہ کسی نے مجھے پلایا تھا، ایک مرتبہ پینے سے کچھ نہیں ہوگا، ایک مرتبہ پیا، پھر کبھی پیا، پھر کبھی پیا، پھر پیتا رہا۔ عادت اسی طریقے سے بنتی ہے۔ جب ماحول غلط ہوتا ہے، جب نگرانی صحیح نہیں ہوتی، تو پھر یہ بچے غلط ماحول کے اندر جا کر کبھی کبھی کے نام پر کبھی کوئی نشے کی چیز لے لیے اور عادت بن گئے، اور پھر اس کے بعد اس کے عادی بن گئے، اور اس کے بعد صورتحال وہ ہوتی ہے جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ خاندان اجڑ رہے ہیں، گھر بکھر رہے ہیں، اولاد اور ماں باپ کے درمیان تفریقیں پیدا ہو رہی ہیں اس نشے کی وجہ سے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کی کتنی خواتین اور معاشرے کی کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو رات میں اس امید اور آرزو میں ہوتی ہیں کہ شام ہمارے گھر ہمارا شوہر آئے گا، شام میں ہمارا باپ آئے گا، تو یہ آرزویں لے کر بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کہ شام آئے گا تو میرے باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، میرے باپ کے ہاتھ میں محبتوں کا کوئی تحفہ اور ہدیہ ہوگا، ہمارا باپ بھی کچھ کھانے اور پینے کے لیے لائے گا محبت سے، ہمارے منہ میں کوئی لقمہ رکھے گا۔ لیکن جب باپ شراب کی دھت میں اور شراب میں مبتلا اور شراب کے نشے میں چور ہو کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو ان کے آرزوؤں پر، ان کے تمناؤں پر پانی پھر جاتا ہے۔ کتنی امت کی بیٹیاں وہ ہیں جو اپنے باپ کو باپ کہتے ہوئے معاشرے کے اندر شرماتی ہیں اس لیے کہ ان کا باپ شراب کا عادی ہے، اور کتنی وہ مائیں ہیں جو صرف اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے شوہر کا ظلم سہ رہی ہیں کہ وہ مارتا بھی ہے، پیٹتا بھی ہے، حقوق بھی ادا نہیں کرتا، لیکن صرف بچوں کے لیے وہ شوہر کے ظلم کو سہ رہی ہیں اور وہ کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتی۔ اور یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے، نوجوانوں کے اندر بھی مختلف ناموں سے شراب، مختلف ناموں سے نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے کوئی منکر غلط کام کو دیکھے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر وہ ہاتھ سے نہ روک سکتا ہو تو کم از کم ہاتھ سے، زبان سے روک دے، فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکتا ہو تو دل سے کم از کم اس برائی کو برا سمجھے۔ معاشرے کے اندر کتنے یہ اور بھی بہت ساری برائیاں پائی جا رہی ہیں، لیکن وقت کے اعتبار سے جتنی بات کہی جا سکتی ہے کہ بہت ساری برائیاں اور بہت سارے منکرات معاشرے کے اندر پائے جا رہے ہیں، تو ہمارے اندر اس سلسلے میں کتنی تکلیف ہے۔ ہمارے جسم کا کوئی عضو بیمار ہو، تکلیف ہو تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، پورا جسم اس طرح متوجہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی معاشرے کے ہم ایک فرد ہیں، معاشرے کا ایک فرد بھی اگر بیمار ہو تو ہمارے دل کے اندر تکلیف ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کا ایک فرد غلط راستے پر جا رہا۔ جب اگر ہم فکر نہیں کریں گے تو یہ بیماری پھیلتے ہوئے ہمارے گھروں تک بھی پہنچ سکتی ہے، ہمارے خاندانوں تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں تمام ہی سرپرستان اور یہاں بیٹھے ہوئے بڑے حضرات اور ذمہ دار قسم کے حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کم از کم اپنے محلے والی سطح پہ اس فکر کو لے کر، اس مہم کو لے کر چلیں کہ معاشرے کی اصلاح، اور یہ اصلاح ہر ایک کی فکر سے ہوگی، صرف چند افراد کی فکر سے نہیں ہوگی۔ معاشرے کا ہر فرد اس سلسلے میں فکر کرے، کوشش کرے، اجتماعی کو نظام بنائے کہ ہمارے محلے کے اندر کوئی ایسا کام ہو تو ہم مل کر اس کو روکنے اور اس کے سدباب کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ میں کلمات تشکر کرتا ہوں ارکان انتظام سے کہ جنہوں نے اس اہم موضوع کو لے کر اور اس سلسلے میں اجلاس منعقد کر رہے ہیں اور اس مہم کو چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور معاشرے کی اصلاح اور سماج کی برائیوں کے سدباب کے لیے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کوشاں رہنے اور فکر مند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔